اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اگر وہ تورات، انجیل اور قرآن کریم پر عمل کرتے اور اس کو اقامت کرتے اس کی، تو آسمان و زمین سے کھاتے، تو یہ بے شک ان یہودیوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کو ایک کلیہ قاعدہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص دین پر عمل کرے گا تو ضرور اس کو تنگ دستی سے نجات ملے گی، یا ضرور وہ مالدار ہو جائے گا یا خوشحال ہو جائے گا۔ یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس وقت کے یہودیوں سے بے شک کہا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی میں ہر آدمی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ بھئی تم نماز پڑھو گے تو تمہاری تن دولت میں اضافہ ہوگا، یا دین کے احکام پہ عمل کرو گے تو تمہاری خوشحالی بڑھے گی۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں، اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی تنگی کے ساتھ حالات اس کے پیش آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دے کر دین قبول کیا، لیکن کتنی سختیوں سے گزرے۔ فاقوں کی نوبت پہنچی اور 13 سال مکہ مکرمہ میں سختی کے گزار کر پھر مدینہ منورہ آئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دین، لہذا یہ سوچ کر کوئی دین میں داخل نہ ہو کہ بھئی اس سے میرے پیسے بڑھ جائیں گے، یہ میری خوشحالی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اصل مقصد ہونا چاہیے وہی جیسا میں نے عرض کیا کہ آخرت کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ہاں، اس سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی گارنٹی کے بغیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں بھی کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ کہا تھا کہ بھئی اوپر سے بھی رزق ملے گا تمہیں، نیچے سے بھی ملے گا، اور آج ہم نے اسلام قبول کیا تو نہ ہمیں اوپر سے آ رہا ہے نہ نیچے سے آ رہا ہے۔ تو یہ خیال نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدے کلیہ بیان نہیں کیا جا رہا ان خاص یہودیوں کے بارے میں جو تنگ دستی کا شکار ہو گئے تھے دولت مندی کے بعد اپنی کفر کی وجہ سے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر لاؤ گے تو اوپر نیچے سے تمہیں کرنا۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یعنی اہل کتاب جو ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب کافر ہوں، بلکہ ان میں سے سیدھے راستے پر رہنے والے لوگ بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یا بیعت نہیں کی تو کم از کم آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور پھر آپ کی اطاعت کی، یہ سیدھے راستے پر ہیں، اگرچہ ہیں بنی اسرائیل سے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو برے کام کرتے آئے ہیں۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہودی تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی سازشیں کریں، کوئی گستاخیاں کریں، لیکن آپ کا کام ان کو سدھارنا، یعنی زبردستی سدھارنا نہیں، آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کیے جائیں۔ تو یہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ بات لوگوں تک، وہ بات کہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی۔ یہاں اصل میں ایک مفعول اور ہونا چاہیے تھا۔ جب بلغ تبلیغاً کہتے ہیں تو وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتی ہے، ایک وہ بات جو پہنچائی جا رہی ہے، ایک وہ شخص جس کو پہنچائی جا رہی ہے۔ تو یہاں باری تعالیٰ نے بات کا تو ذکر کیا کہ پہنچاؤ، کہ کیا پہنچاؤ؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے پاس نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہ پہنچاؤ۔ کس کو پہنچاؤ اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پر یہ دوسرا مفعول محذوف کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سب کو پہنچاؤ۔ جب مفعول ثانی مذکور نہیں تو اس کا مطلب ہے سب لوگ، جن کو بھی پہنچانا ممکن ہو وہ سب۔
اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. تمام انسانوں کو پہنچانا آپ کے فرائض منصبے میں داخل تھا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی تبلیغ نہ کی بفرض محال، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. ابھی دیکھو بظاہر یہ مبتدا خبر ایک ہی ہو رہے ہیں، موضوع محمول ایک ہو رہے ہیں کہ اگر تم نے تبلیغ نہ کی تو تم نے پیغام نہیں پہنچایا. تو اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں بنے گا کہ اگر تم نے تبلیغ نہیں کی تو تم نے تبلیغ نہیں کی. لیکن یہ ایک پیار ہے اور اس پیار کے انداز میں بات کی جا رہی ہے. اول تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ نہ فرمانا یہ ناممکن، لیکن فرض محال کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے نہ کیا، یہ فرض محال کے طور پر. اب اگر جو فرض محال ہے تو کوئی لمبی چوڑی سزا بیان کرنا یا اس کا کوئی بہت بڑا نتیجہ بیان کرنا، یہ اس پیار کے خلاف ہے جس پیار کے ساتھ یہ بات کی جائے. تو اس لیے مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، علم تبلغ نہیں کہا، علم تفعل، اگر نہ کیا تو پھر تم نے پیغام تو نہ پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تو نہ پہنچایا. تو یہ پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض محال کے طور پر جو بات کی جا رہی ہے اس کو بھی پیار سے کہا جا رہا ہے، علم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر تبلیغ میں تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو واللہ یعصمک من الناس، تو اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. کوئی لوگ تمہارے خلاف کارروائیاں کریں، سازشیں کریں، دشمنیاں کریں تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی واللہ یعصمک من الناس، اس سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کیا کرتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ ہم بچائیں گے، تو ہمیں فکر نہ رہی. پھر کہ بھائی اب تو اللہ میاں نے اجازت دے دی تھی، ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت زیادہ حفاظتی انتظامات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ساتھ کتنا زبردست، اس میں کتنا پیار ہے. واللہ یعصمک من الناس، وہ جو ایک فرض محال کی بات کی گئی تھی وہ بھی بڑے پیار سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کی ذمہ داری لی گئی وہ بھی بڑے پیار سے. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور ان کی فکر نہ کرو کافروں کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی ان کی سازشیں کامیاب نہیں بنا رہی تمہارے خلاف. تو اس لیے آپ اپنے بے فکری کے ساتھ اپنے تبلیغ کے کام میں لگے رہیں.